پیارے دوستو، ایک دفعہ ایک لڑکا تھا جو بہت ہی نکھٹو تھا۔ اس کا نام نعیم تھا۔ کاہلی اور سستی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اسے اٹھتے بیٹھتے برا بھلا کہتے رہتے تھے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کام تلاش کرتا ہے لیکن اسے کوئی کام ملتا ہی نہیں۔ کوئی کام ملتا ہے تو مالک بہت جلد اسے نکال دیتا ہے اور پھر وہ بے روزگار ہو جاتا ہے۔ لیکن گھر والے اچھی طرح نعیم کو جانتے تھے۔ وہ نہ صرف نکھٹو، کاہل اور سست تھا بلکہ پرلے درجے کا جھوٹا لڑکا تھا۔ وہ بات بات پر جھوٹ بولتا تھا اور یہ بات سمجھتا تھا کہ جھوٹ بول کر اس کی جان بچ گئی اور اس کو مار نہیں پڑے گی۔ ایک روز اس کے ابو نے اسے سدھارنے کے لیے ڈانٹ لگائی کہ اگر وہ کام پر نہ گیا یا محنت مزدوری سے جان چرائی تو وہ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ نعیم سارا دن دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور شام کے وقت گھر آتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ ابو سے کہہ دے گا کہ اس نے دن بھر ایک دکان پر کام کیا تھا، لیکن شام کو مالک نے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ کل سے کام پر نہ آئے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس بار اس کا جھوٹ بولنا سود مند نہیں ہوگا۔ نعیم مار کے ڈر سے گھر آنے کی بجائے گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ رات اس نے ایک سرائے میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی وہ آوارہ گردی کرنے لگا۔ وہ چلتے چلتے شہر سے دور نکل گیا۔ اب اسے بھوک نے ستایا تو وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ دور ایک سیب بیچنے والے کی ریہڑی نظر آئی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ رفتہ رفتہ ریہڑی کے پاس گیا۔ ریہڑی والا کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ نعیم نے 2-3 سیب چپکے سے اٹھا لیے تھے کہ اس نے ریہڑی والی کو اپنی طرف تیز تیز قدموں سے آتے دیکھا۔ نعیم پکڑے جانے کے ڈر سے دوڑنے لگا، لیکن وہ بہت پھرتیلا تھا، کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو بھاگنے سے باز آئے، لیکن چور چور کی صدائیں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ پکڑو اسے، پولیس کے حوالے کر دو، اس قسم کی آوازیں اس کا دور تک پیچھا کرتی رہیں، لیکن وہ بے تحاشا دوڑتا رہا۔ جب اس کے قدم رکے تو اس نے اپنے آپ کو ایک پتھریلے علاقے میں پایا، جہاں دور دور تک چٹیل میدان تھا، بڑے بڑے پہاڑ اور غار تھے۔ نعیم کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ ایک غار میں چلا گیا۔ غار کے اندر جانے کے بعد اس نے خود کو محفوظ کر لیا۔ پہلے تو نعیم نے اپنی سانسیں درست کی، سکون کا سانس لیا اور پھر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چوری کیے ہوئے سیب کھانے لگا۔ ابھی وہ سیب کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے غار کے دہانے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پکڑے جانے کے ڈر سے غار کے اور اندر جاتا گیا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا غار کے اندر جا رہا تھا، پولیس کا خوف اور پٹائی کا ڈر اسے اندھیرے میں بھی چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یکدم اس کا پاؤں پھسل گیا اور ایک بڑے سے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ شاید یہ گڑھا نہیں، کوئی کنواں تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جب وہ اس گڑھے کی تہہ میں گرا تو ریت پر گرا، ورنہ پتھر ہوتے تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ نعیم بہت حیران ہوا کہ غار کے اندر اتنا بڑا گڑھا کیسے بنا اور پریشان ہوا کہ اس گڑھے سے باہر کیسے نکلے گا، لیکن اس کی نظر دائیں بائیں دیکھا۔ جب اس نے دائیں طرف دیکھا تو وہ مزید حیران ہوا، کیونکہ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس جگہ سے کوئی راستہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس جانب قدم بڑھانے لگا۔ واقعی ایک راستہ جو گڑھے کے اندر سطح ہموار کیے ہوئے تھا، لیکن نعیم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ راستہ ہے تو اتنا چھوٹا سا کیوں ہے اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ تجسس نے اس کے قدموں کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ایک قدم ناپ تول کر اٹھا رہا تھا۔ ذرا آگے گیا تو اسے ایک سوراخ نظر آیا۔ سوراخ اتنا بڑا ضرور تھا کہ اس میں سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ نعیم سمجھا کہ یہ کوئی روشن دان ہے یا کوئی کھڑکی ہے۔ نعیم نے اس روشن دان سے اندر جھانکا تو اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اندر تو کوئی شہر آباد تھا، ایک بستی نما جگہ تھی۔ گھر تھے، دکانیں تھیں، سڑکیں تھیں اور کاروبار زندگی معمول کے مطابق چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ نعیم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیسے کوئی فلم ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا ہو۔ اس کو باری باری ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ جس بات نے اس کی سب سے زیادہ توجہ اس کی طرف کرائی وہ اس بستی کی چیزیں تھیں۔ مکانات چھوٹے چھوٹے، جیسے لوگ سمندر کے ساحل پر سمندر کی گیلی ریت سے گھروندے بناتے ہیں۔ دکانیں بھی چھوٹی تھیں، جیسے کارٹونوں کے گھر ہوں۔ سڑکیں بھی بہت باریک اور کم چوڑی تھیں، ایسے جیسے ہمارے بڑے بڑے گھروں میں راہداریاں ہوتی ہیں۔ وہ حیرانی سے اسی روشن دان کے ذریعے اندر اتر گیا۔ ذرا سا آگے بڑھا تھا کہ اسے دو گڈھے چلتے نظر آئے، جیسے چابی والے کھلونے ہوتے ہیں۔ وہ چلتے جا رہے تھے، رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ نعیم سوچنے لگا کہ یہ کون سی چابی والے گڈھے ہیں۔
جس کی چابی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جب اسے سامنے سے ایک گڑیا آتی نظر آئی تو وہ اس کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، نعیم نے اسے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو، کیونکہ اس گڑیا نے اس سے خوف زدہ ہو کر چیخ مار دی۔ تب نعیم کی موٹی عقل میں بہت دیر کے بعد آیا کہ یہ کوئی گڈے اور گڑیا نہیں بلکہ بونے لوگ ہیں، جن کو لوگ بالشتی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ تو کہانیوں کا کردار ہوتے ہیں، ان کا وجود تو ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ میرے سامنے سچ مچ کیسے آ گئے ہیں؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے اپنے دانتوں میں شہادت کی انگلی کو دبایا تو تکلیف کا احساس ہوا۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں دیکھ رہا ہے، کہ وہ بونوں کی دنیا میں پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ بونوں کی ایک بستی میں کھڑا ہے۔ نعیم کو ان کی دنیا بہت بڑی لگی۔ وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ ان بونوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے، ان کے رہن سہن کے طور طریقے کیا ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت کیا ہے، ان کے ملبوسات کیسے ہیں، یہ لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، ان کی پیدائش اور موت کی رسومات کیا ہیں، یہ کس طرح مل جل کر رہتے ہیں۔ نعیم خاموشی سے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ کر یہ تمام منظر دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے کئی بار ماموں جان سے بونوں کی کہانی سنی تھی۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا تھا کہ بونوں کا کردار فرضی ہے، بھلا اس قدر چھوٹے چھوٹے انسان کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ماموں جان کے کہانی سنانے کا انداز بھی بڑا غضب کا ہوتا تھا۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہانی نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہیں۔ نعیم کو یاد تھا کہ ایک بار ماموں جان نے بتایا تھا کہ ان کے گاؤں میں کنواں کھودا گیا تھا، کیونکہ ان کے گاؤں میں پانی کی بہت قلت تھی، اس لیے چودھری صاحب کی مدد سے گاؤں والوں نے ایک کنواں انتھک محنت اور رات دن کی جستجو سے کھود لیا تھا۔ اس کنویں سے پانی بھی نکلنے لگا تھا جو بہت میٹھا تھا۔ کنواں کھود لینے کے بعد جب آخری آدمی کنویں کی تہہ سے اوپر آنے لگا تھا تو ایک بونے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ سمجھا کوئی جانور ہے، لیکن غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوئی جانور نہیں بلکہ بالشتی انسان ہے، ایک بونا ہے جو نہ جانے کہاں سے اس کنویں میں آ گیا ہے۔ وہ بڑی احتیاط اور کمال ہوشیاری سے اسے اوپر لے آیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بات بتا کر بونے کو دکھایا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے کنویں سے باہر اس بونے کو نکالا وہ مر گیا۔ کہتے ہیں کہ بونوں کی زندگی کے آثار زمین کی نچلی سطح تک ہی ہوتے ہیں، زمین کے اوپر کی آب و ہوا میں ان کا دم نکل جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ دور دور سے اس بونے کو دیکھنے کے لیے آئے جو کنویں سے باہر آتے ہی مر گیا تھا۔ یہ سچا واقعہ کہہ کر ماموں نے سنایا تھا۔ تب نعیم کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ بونوں کا کردار ہی نہیں ہے بلکہ وہ بذات خود زندہ ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، زندگی کی دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں، اور ان کے ہاں موت اور پیدائش بھی ہوتی ہے، ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ نعیم کو ماموں کی تمام باتیں اور کہانیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ ماموں نے ایک کہانی میں بتایا تھا کہ بونے افراد کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اسے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کر کے کفن پہناتے ہیں اور پھر بالکل ہماری طرح قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ چند بونے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن فرداً فرداً۔ نعیم کو وہ کہانی بھی اچھی طرح یاد آ گئی تھی جس میں ماموں نے بتایا تھا کہ ان کے یہاں شادی کی رسومات بھی ہوتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کو سامنے بٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اس لڑکے کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ اگر لڑکی ہاں کہہ دے تو پھر لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کیا تم اس لڑکی کی حفاظت اور زندگی بھر ساتھ دینے کا ذمہ لیتے ہو؟ ہاں کہہ دینے کی صورت میں ان کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے، تب وہ اپنا الگ گھر بساتے ہیں اور ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ نعیم بہت حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا۔ وہ بونوں کی حقیقت میں چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا۔ کوئی کاروبار میں مصروف تھا، کوئی گھر بار کے کام کاج کرنے میں، عورتیں بھی گھریلو کام کاج میں لگی ہوئی تھیں، کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھی تو کوئی چولہا جلا کر روٹی سالن تیار کرنے میں مگن تھی۔ نعیم کو بونوں کی زندگی نے تو حیران کر رکھا تھا، لیکن جس بات نے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا تھا وہ تھی بونوں کی آمد و رفت، یعنی ان کی آمد و رفت کے ذرائع جن کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے۔ فی الحال تو نعیم کی نظر ایک بیل گاڑی پر پڑی جس کو ایک بونا چلا رہا تھا، لیکن مزید حیرانی کی وجہ تھا کہ نہ صرف بیل گاڑی چھوٹی سی تھی بلکہ اس پر بیل گاڑی میں جوتا گیا بیل بھی بونا تھا۔ ذرا فاصلے پر اس کی نظر پڑی تو ایک بکری دیکھی تو وہ سمجھا کہ بکری کا بچہ ہے، لیکن غور کرنے پر یہ عقدہ اس پر کھلا کہ وہ بونے آدمیوں کی گائے ہے جس کا دودھ ان کی خوراک بنتا ہے۔ کافی مناظر دیکھتے دیکھتے شام کا وقت ہو چلا تھا۔ نعیم نے محسوس کیا کہ سب بونے مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ گھر تو مشرق، شمال اور جنوب کی طرف بھی واقع تھی۔ یہاں تک کہ بونے شام ہونے پر دکانیں بند کر کے مغرب کی جانب چل پڑے۔ مغرب کی طرف سفر کرنے والوں میں نہ صرف مرد، عورتیں اور بوڑھے شامل تھے بلکہ نوجوان اور بچے بھی خوش و خرم اسی طرف چلے جا رہے تھے۔ سب سڑک سنسان ہو گئی تو نعیم نے بھی چند قدم آگے بڑھائے۔
اسے بہت دور ایک میدان نظر آیا۔ اس میدان میں بہت سارے کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ پھر یکدم اسے خیال آیا کہ یہ کھلونے نہیں ہیں بلکہ وہی بونے ہیں جو اسی بستی میں رہتے ہیں اور سب اس میدان میں آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ نعیم بھی اس میدان کی طرف چل دیا۔ یہ دیکھتا ہے کہ میدان میں عید کا سا سما ہے اور بونا خوش دکھائی دیتا ہے۔ سب نے اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کچھ میدان کے اطراف میں واقعی اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر میلہ دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ بیل گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ اس میلے میں خیمے بھی نصب کیے گئے تھے اور دکانیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ہنرمند بونے اپنے ہنر کا شاہکار تیر، کمان، تلواریں، نیزے اور ڈنڈے، لاٹھیاں اور دیگر اوزار بنا کر لائے تھے۔ اس میلے میں یہ تمام چیزیں فروخت کے لیے لائی گئی تھیں۔ اس وقت خرید و فروخت کا بازار گرم تھا۔ نعیم کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ عمر بھر ان لوگوں کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتا رہے گا۔ نعیم نے دیکھا کہ ان لوگوں میں پیار، محبت اور اتحاد بہت تھا۔ وہ ایک دوسرے سے اخلاق سے بول رہے تھے، انتہائی ملنسار تھے، محبت کے بھوکے، کسی میں بھی لڑائی جھگڑے کی خو نہیں تھی، نفرت کا نشان بھی ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ چوری، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی اور مکر و فریب سے وہ لوگ بالکل عاری تھے۔ نعیم کو ان بونے انسانوں کی زندگی کے یہ سب پہلو بہت پسند آئے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا کہ ایک بالش کے انسان کس قدر مخلص اور پاک باز ہیں، جبکہ 6 اور 5 فٹ کے انسان کس قدر دھوکے باز، لٹیرے، قاتل، سود خود، جھگڑالو، بے ایمان، چغل خور اور بد زبان ہیں۔ نعیم اپنی زندگی سے بیزار نظر آنے لگا۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ تو مجھے بھی بونا ہی بنا دیتا تاکہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا، تاکہ خطروں اور گناہوں سے زندگی سے بچ جاتا۔ بہرحال اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ نعیم کے خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا کہ جب اس کی نظر ایک بونے مداری پر پڑی جو ایک عجیب سی شکل والے بونے کی پیڑ پر رسی باندھ کر کرتب دکھا رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر سب کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میلہ دیکھنے آنے والے سبھی بونے اس مداری کے گرد جمع ہوتے گئے اور اس کے ہاتھ میں رسی نے بندھے بونے کے کرتب دیکھنے لگے۔ یہ شاید مداری کا بچہ جمہورہ تھا، جو انتہائی ہلکی پھلکی حرکتوں اور چہرے کے ساتھ ساتھ جسم کی جنبش سے بھی مزاح پیدا کر رہا تھا۔ نعیم کا دل بھی اس کی حرکتوں سے بہل رہا تھا۔ مداری نے بچہ جمہورہ کو حکم دیا کہ وہ تاج دکھائے۔ چنانچہ بچہ جمہورہ ناچنے لگا، یعنی ناچ دکھائے تو وہ ناچنے لگا۔ اب تو اور بھی مزہ آنے لگا۔ وہ تنکے کی طرح ادھر ادھر لڑکھڑانے لگا۔ اس کے جسم میں ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، گوشت کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جسم میں لچک زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اسے جسم کو تھرتھرانے میں آسانی پیدا ہو رہی تھی۔ شاید وہ اپنے اسٹائل میں ڈسکو ڈانس کر رہا تھا۔ ابھی میلہ جاری تھا اور سب اپنے اپنے کاروبار اور کھیل کود میں مصروف تھے کہ نعیم کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو بیل گاڑی پر بیٹھا مداری دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ نعیم کو وہ بچہ بہت پیارا لگا۔ اس کے دل میں بچوں کا پیار جاگ اٹھا۔ وہ اکثر گلی میں محلے کے بچوں کو جمع کر لیتا اور ان کو کھیل کھلاتا تھا۔ نعیم نے اتنا ننھا سا ایک انگلی کے برابر بچہ دیکھ کر نعیم سے رہا نہ گیا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے آہستگی سے پکڑ کر ہتھیلی پر بٹھا لیا۔ ہتھیلی کو بلند کر کے نعیم اس بچے کو آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ نعیم کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ شاید اتنی زیادہ خوشی اس کے چہرے سے اس سے پہلے عیاں نہیں ہوئی تھی۔ وہ فرض جذبات میں سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت بونوں کی دنیا میں موجود ہے، ایک میلے میں کھڑا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ بچہ ہتھیلی پر لینے سے اس کے خلاف کوئی رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کو اپنے پیروں کے اوپر دکھن کا احساس ہوا۔ اس نے پاؤں پر نظر ڈالی تو سکتے میں رہ گیا۔ تمام بونے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور اس بونے بچے کی ماں نعیم کو غضبناک نظروں سے گھور رہی ہے۔ چند بونے مل کر اس کے پاؤں پر ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے مار رہے ہیں۔ تب اسے خیال آیا کہ میں نے بچے کو پیار کرنے کے لیے اٹھایا تھا، شاید یہ لوگ سمجھے کہ میں اسے اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ نعیم نے فوراً بچے کو 2 انگلیوں سے پکڑ زمین پر چھوڑ دیا۔ بچے سے جس قدر تیز بھاگا جا سکتا تھا وہ بھاگا اور اپنی ماں سے جا کر لپٹ گیا، جو ابھی تک غصے سے نعیم کو گھور رہی تھی۔ وہ لوگ آپس میں صلاح کرنے لگے۔ اس سے پہلے ان میں نعیم کے خلاف کوئی سازش تیار ہوتی یا کوئی بدگمانی پیدا ہوتی، وہ وہاں سے کھسک لیا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال اسے وہاں سے بونوں کی حفاظت کے ڈر سے واپس آنا پڑا۔ نعیم واپسی پر خراما خراما چلا رہا تھا تاکہ مزید کچھ دور تک وہ بونوں کی دنیا کی عجیب و غریب باتوں کو نوٹ کر سکے۔ اس نے وہاں پر چند درخت دیکھے جو شکل و صورت میں تو درختوں ہی کی طرح تھے، شجر کی طرح ان کے تنے بھی تھے، شاخیں لچکدار تھیں جن پر پھل پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ یوں تو درخت سبھی ہریالے نظر آ رہے تھے، لیکن وہی حیرت کی بات کہ بونوں کی دنیا میں ان کے قد کی طرح ان کی ہر شے چھوٹی تھی۔ جس گڑھے میں گر کر اسے بونوں کی دنیا کا راستہ ملا تھا وہ اس گڑھے کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔
وہی روشن دان جس سے وہ اندر داخل ہوا تھا، اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی روشن دان یا کھڑکی نہیں ہے، بلکہ بونو کی بستی میں جانے کے لیے مین گیٹ ہے۔ نعیم اس کی بستی کے مین گیٹ تک پہنچ ہی پایا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ اس نے سوچا کہ میں نے ان بونوں کی زندگی اور رہن سہن کے طور دیکھ لیے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت تو جان لی ہے۔ ان کی آواز کس قدر بلند ہوتی ہے، اس کا لہجہ پست و دھیما ہوتا ہے یا پھر تیز و تلخ۔ یہ خیال آیا تو اس کو احساسِ میں رومی ہونے لگا۔ دراصل بات یہی تھی کہ وہ ابھی تک اسی بونے کے قریب نہیں ہو پایا تھا۔ کسی سے اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ تو دور دور سے ہی سب کچھ چھپ چھپ کر دیکھتا رہا تھا۔ پھر بھلا اسے ان کی آواز کا پتہ کیسے چلتا؟ ہاں، نعیم کو کچھ یاد آیا کہ جب اس نے بونے بچے کو ہاتھ پر اٹھایا تھا تب وہ چیخ چیخ کر زاروں قطار رو رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات اور منہ کھولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود نعیم کو بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ کیا ان بونوں کے قد چھوٹے ہونے کے ساتھ ان کی آوازیں بھی مدھم ہوتی ہیں؟ یہ سوچتے ہی نعیم کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اب تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی آوازیں سن کر ہی واپس جائے گا، اور اگر ان کی گفتگو اور زبان اسی سمجھ میں آئی تو ان بونوں سے دوستی کر کے چند دن ان کا مہمان رہے گا۔ نعیم اس خیال میں تھا کہ اسے قریب ہی دو بونے نظر آئے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تو اپنی سماعت کی ان کی جانب ہوئی، لیکن وہ دونوں باتیں تو کر رہے تھے لیکن نعیم تک ان کی آواز پہنچنے نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت توجہ سے سنا لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کے منہ سے شاید آواز نہ نکلتی ہو، فقط ان کے ہونٹ ہلتے ہوں اور یہ لوگ آپس میں ہونٹوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کی گفتگو جان لیتے ہوں، یا یوں کہنا چاہیے کہ سمجھ لیتے ہوں۔ نعیم کا تجسس ابھی بھی قائم تھا۔ اس نے کوئی شرم محسوس نہیں کی اور وہیں زمین پر اس انداز سے لیٹ گیا کہ اس کا منہ ان بونوں کے نزدیک ہو گیا۔ اب اس نے انتہائی توجہ سے ان کی آواز سننے کی کوشش کی۔ نعیم زمین پر لیٹا ایک مسخرہ لگ رہا تھا، لیکن اسے شرم و حیا اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اسے دیکھنے والا یا شرمندہ کرنے والا وہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ بھئی یہ کیا بلا ہے؟ ایک بونے نے دوسرے بونے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً یہ بونے ہی کی آواز تھی جو بمشکل نعیم کے کان سے ٹکرائی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اسے اتنا تو پتہ چل گیا کہ بونے بھی اردو بولتے ہیں، لیکن ان کی اردو اتنی اعلیٰ نہیں تھی، بس عام سی بولی ہے، جیسے لشکری زبان کہہ سکتے ہیں، جس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ بھی ملے ہوتے ہیں۔ بھئی جس طرح جن، بھوت، حیوان، چڑیل، پری، جانور، پرندے، درندے، چرندے، اسی طرح دیو ہیکل جسامت رکھنے والے بھی انسان ہوتے ہیں جنہیں آدمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری جان کے دشمن ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی اٹھا لے جاتے ہیں اور اپنی دنیا پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی دنیا شاید خلا میں واقع ہے، جہاں پر جاتے ہی ہمیں سانس لینے میں بہت دقت پیش آتی ہے، اور وہاں کی آب و ہوا میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے اور چند سماعتوں میں ہی ہمارا دم نکل جاتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں۔ دوسرے بونے نے آدمزاد کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ باتیں سن کر اس کے چہرے پر خوف کی لہریں آنے جانے لگیں۔ کیا کہا؟ یہ لوگ ہمیں دیکھتے ہی اغوا کر کے اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، جہاں ہم چند ساتوں ہی میں مر جاتے ہیں۔ دوسرے بونے نے حیرت سے اس کی باتیں دہرائیں۔ ہاں، تم نے دیکھا نہیں کہ اس آدمزاد نے ہمارے بچے کو اٹھا کر اغوا کر لیا تھا؟ ہم اس پر اس زور کا حملہ نہ کرتے تو یہ اسے اپنی دنیا میں اغوا کر کے لے جاتا اور اسے مار دیتا۔ اللہ ہمیں ان آدمزادوں کے شر سے بچائے۔ ایک بونے نے دعائی انداز میں جملے کہے۔ نعیم کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور دوسرے بونے نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آمین کہا۔ اب نعیم سے اس جگہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک الوداعی نظر ڈال کر بونوں اور ان کی دنیا کو خدا حافظ کہہ کر اس روشن دان سے باہر نکل آیا۔ بمشکل وہ گڑھے سے اوپر غار تک پہنچا اور اندھیرے میں چلتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچا اور اس نے غائب رہنے کی وجہ سب کو بتائی۔ اس نے بونوں کی زندگی اور ان کی بستی کی ایک ایک بات تفصیل سے بتائی، لیکن کسی ایک شخص نے یا کسی چھوٹے سے بچے نے بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور ان باتوں کو فقط ایک کہانی قرار دیا جو اس نے اپنے من سے گڑھ کر سنائی ہے، یا کسی نے اسے خواب سے تعبیر کیا کہ نعیم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس بار نعیم نے جی بھر کر قسمیں کھائیں کہ خدا کی قسم اس نے جو کچھ بتایا ہے یہ سب وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ لیکن نعیم اس قدر جھوٹ بولتا تھا کہ اس کی سچی باتوں کو بھی جھوٹ جانا گیا اور اس کا مذاق اڑایا گیا۔ تب اسے کم از کم یہ نصیحت ہو گئی، انسان کو مذاق میں بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔
بونوں کی دنیا میں جانے کا اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بونے اگر کام کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ بھی کام کرے گا اور کوئی پیسے کمائے گا. اس لیے وہ بھی واپس آنے کے بعد کسی کام پر لگ گیا اور پیسے کمانے لگ گیا. اس طرح اس کے گھر والے بھی خوش ہو گئے. تو پیارے دوستو، یہ تھی بونوں کی کہانی. اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.